السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کس کیس میں؟ 302 میں. کس کا کیا؟ وہ بس وہ محلے میں تھے, لڑائی ہو گئی. کیا تھا یا پڑ گیا؟ بس اچانک لڑائی ہو گئی, پڑ گئے. کھو گیا آپ سے؟ جی ہو گیا. تو کتنی کیا سزا ہوئی پھر آپ؟ عمر قید 25 سال. تو کتنی کاٹ چکے ہیں؟ یہ 10واں سال ہے. تھوڑا سا ادھر فیملی کی طرف دیکھ لیں گے. 10واں سال ہے؟ جی 10. بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. بس جی اللہ کی مرضی ہے جی, وہ جہاں اللہ نے رکھنا ہے جتنی دیر رکھنا ہے. کس عمر میں آئے تھے؟ تقریباً 21 سال کا تھا میں. 21 سال کا؟ ہاں. ابھی 31 کے ہو گئے ہوں گے؟ ہاں اب 31 کا. شادی شدہ تھے؟ نہیں, کنوارا ہوں میں. مطلب کہ شادی ابھی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. کس کی یاد آتی ہے سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ ماں باپ کی, بچوں کی, گھر کی, اپنے کاروبار کی, سب کی. کیا کام کرتے تھے آپ؟ دکان تھی میری. کس چیز کی؟ یہ کریانہ اسٹور کی. تو ادھر ہی کہیں دکان پہ لڑائی ہوئی؟ جی. ادھار کا کوئی معاملہ ہوگا؟ نہیں, وہ لڑائی اصل میں نا بچوں سے ہماری شروع ہوئی ہے. ان سے وہ پھر بڑوں میں پڑ گئی. وہ پھر بڑھتی بڑھتی وہ ایک بزرگ آدمی تھا, وہ گر گیا, اسے چوٹ لگ گئی, تو وہ 302 ہو گئی, وہ ہم پر پڑ گئی. کیا سمجھتے ہیں غلطی کیا ہوئی؟ کیا کرتے تو اس سے بچ جاتے ہیں؟ مطلب کہ جو دیکھ رہے ہیں غلطی بس سب سے بڑی جو سر ہے نا, وہ یہی ہے کہ انسان جلدی میں نا جذبات میں آ کے فیصلہ کرتا ہے, بڑوں سے مشورہ نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو نا یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یار یہ اس کے کافی سارے پہلو ہیں, ایک ہی پہلو نہیں. لڑائی جھگڑے نہیں ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا کریں گے تو اس کا حل ہے. اس کے بڑے سارے حل ہیں, جیسے کہ ہاں جی, اپنے بڑوں کو بتائیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے جی. پچھتاتے کہاں پہ ہیں جہاں پہ دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار؟ سب سے زیادہ جو جیل میں پچھتانا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے نا, جب ماں باپ بہن بھائی بچے, تو انسان یہاں پر وہ ٹکرے مارتا ہوگا کہ یار کیا کروں, کچھ کر نہیں سکتا. کوئی آپ کو اس طرح کا کوئی دکھ تو نہیں ملا؟ الحمدللہ ابھی تک تو نہیں, لیکن جو ساتھی ہیں ان کی جو کفیت ہے, ان کے جو ہوتا ہے معاملہ, وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا. بڑا تکلیف ہوتی ہے, بہت زیادہ تکلیف دے والا. درس نظامی کی کلاس چل رہی ہے؟ الحمدللہ. درس نظامی تو میرا 6 سال کا کورس ہے, 5 سال کا کورس؟ نہیں, یہ 2 سالہ کورس ہے. الحمدللہ یہاں پر بہت اچھی پڑھائی کی جاتی ہے ہمارے ادارے کی طرف سے, ٹرسٹ جمہوریت پاکستان. اور یہ یہاں پہ تمام وہ درس نظامی کا وہی کورس ہے جو باہر پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں, وہ باہر مختلف ہیں. کہیں پہ 8 سال کا ہے, کہیں پہ 6 سال. آپ کو یہاں پہ 2 سال والا؟ یہاں پر ہم کو 2 سال کا پڑھایا جاتا ہے. یہ آپ کا کون سا سال چل رہا ہے؟ یہ سال 2 میں ہے. 2 میں؟ مطلب کہ آپ کافی اب تک علمی اعتبار سے. ہاں جی, ہمیں یہاں پر پورے قرآن شریف کا بعد ترجمہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے. اور حفظ بھی کیا جاتا ہے یہاں؟ نہیں, وہ حفظ کلاس لے رہا ہے. یہ درس نظامی کی؟ جی, یہ درس نظامی سال 2 میں. آپ بھی درس نظامی کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کس کیس میں؟ میں 302. 302 ہو گیا تھا یا کیا؟ بس کوئی معاملات ہو ہی گئے تھے. اللہ خیر کرے. تو کون سا سال ہے آپ کا؟ میرا سال 2 میں. یہ 2 میں. سیکنڈ. تو ٹھیک پڑھائی ٹھیک کر رہے ہیں؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ. صحیح. تو آپ بھی عمر قید میں؟ جی عمر قید. کتنی سزا کاٹ چکے ہیں؟ یہ میرا 6 ابھی سٹارٹ ہے. اللہ آسانی پیدا فرمائے. جی. ناظرین, یہاں پہ تمام احباب جو ہیں وہ درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں. بڑی بڑے شخصیت بھی ہیں, بزرگ شخصیت بھی ہیں, اور یہ جیسے ایک نارملی ایک کلاس والا کنسیپٹ ہوتا ہے وہی یہاں پہ ہے. یہاں پہ اساتذہ بھی جو ہیں وہ بھی جو ہیں, آپ استاد ہیں یہاں پہ؟ آج چلے گئے ہیں, لیکن اب ادھر میری خدمت پہ مشقت ہے. اچھا, گورنمنٹ نے مجھے یہاں پہ آپ خدمت گزار ہیں یہاں پہ؟ جی. تمام جو یہاں پہ درس نظامی کا کر رہے ہیں. بالکل. کتنی 2 سال کا کورس ہے؟ جی 2 سال کا کورس ہے, اور ماشاءاللہ حکومت کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بریف کیا جاتا ہے, اور ہمیں انسان بننے کا مکمل طور پہ موقع دیا جاتا ہے. 8 سال کا کورس ہے, یہاں پہ 2 سال میں کروایا یہ جا رہا ہے. دراسات دینیات ہے. اس میں جو ضروری چیز یاد ہے نا, چیزیں ہیں وہ ہمیں سکھائی جاتی ہیں. زندگی بسر کرنے کا طریقہ کہ انسان نے معاشرے میں کس طرح باہر جا کے اسے چلنا ہے معاشرے کے ساتھ, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. آپ نے یہاں پہ سب سے اچھی چیز کیا سیکھی؟ میں نے یہاں پہ قرآن و حدیث سیکھی ہے. اور کوئی علمی بات اگر آپ؟ علمی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر اختیار کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کفر میں چلا گیا ہے, وقتی طور وہ اس حالت میں چلا گیا. کفر میں وہ جاتا نہیں ہے, لیکن وقتی حالت اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور جب سے پتہ چلا ہے الحمدللہ اسے ترک نہیں کیا. باہر پتہ ہی نہیں تھا
معاشرے میں اگر رہتے تو شاید یہ چیزیں نہ ملتی. یہاں آ کر یہ ہی سب کچھ درسگاہ ملا. تو ہے نا مطلب ہاں کہ درسگاہ شاید- یہ بہترین درسگاہ ہے. یہ درسگاہ نہیں بہترین درسگاہ ہے. اور آپ کس کیس میں میں 302 میں ہوں. آپ کی کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے 1 سال رہ گیا میری رہائی میں. چلیں 15 اللہ- سال مجھے ہو گئے اللہ ہیں. سے اور مدد. یہاں آنے کا کس عمر مجھے میں آئے تھے آپ؟ میری 20 سال عمر تھی. 20 سال. ابھی 35 سال ہو گئی ہوگی؟ ہاں کچھ تعلیمی معافی ہے, ہمیں یہاں معافی بھی دی جاتی ہے. اچھا. انتظامیہ ہمارے ساتھ بہت اب آپ کوآپریٹ باہر جا کرتی کے تو باقاعدہ طور پہ ایک مسجد بھی سنبھال سکتے ہیں ہے. مطلب کہ جی آپ علمی مسجد اعتبار بھی سے میں آپ کا الحمدللہ پتہ لگا. سنبھال سکتے ہیں, لیکن میرا باہر سکریپ کا کام تھا, کاروبار کرتا تھا. بچے ہیں الحمدللہ. میرڈ صاحب؟ جی الحمدللہ. چلیں بہت شکریہ. بہت سر, شکریہ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الوحید. عبد الوحید بھائی, یہ حافظ قرآن کی کلاس جی، چل رہی ہے الحمدللہ. تو آپ بھی ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں؟ جی جی سر. کون کتنے کہاں تک پہنچ گئے؟ سر میرے 20 پارے ہو گئے. 20 پارے ہو گئے. اور یہ کس طرح آپ نے شروع سے شروع کیا ہوا ہے یا اسٹارٹ سے پہلے پہلے 30 پہلے کیا ہوگا اور پھر وہ پہلے شروع میں جب ہمارا ایڈمیشن ہوتا اس سے پہلے ہم 2 پارے جو ہے نا وہ سپرڈنٹ صاحب جو ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بچہ اس قابل ہے, یہ پڑھے گا کہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ نے یہیں پہ آ کے حفظ شروع کیا؟ جی اس سے پہلے تو نہیں. کتنا عرصے میں آپ نے ماشاءاللہ 20 پارے کر لیے؟ تقریباً 1.5 سال میں. 1.5 سال میں. اور اس کی وہ آپ منزل اور سب کی ساتھ کرتے ہیں؟ الحمدللہ, جی. یہاں پہ کوئی وہ کلاس مانیٹر یا وہ بھی موجود ہوتا ہے؟ جی ہمارے استاد محترم آتے ہیں باہر سے, اچھا. جمعیت تعلیم القرآن کی طرف سے. تو ایک ہمارے استاد محترم جو یہ ہمارے ادھر ہی جیل میں قیدی بھائی ہمارے. کتنی دیر یہ کلاس چلتی ہے؟ جی 3 سال سے یہ 5 سال تک. نہیں کلاس کتنی دیر چلتی ہے؟ کل صبح 6 بجے 6:30 بجے سے 1 بجے تک. اور یہ آپ اس کو یاد کرتے ہوں گے جا کے اپنے جی بیرکس میں؟ جی بیرکس میں یاد کرتے جی ہیں. الحمدللہ. یہ آپ لوگوں کو تو مشقت بھی ہوگی, تو آپ مشقت بھی کرتے ہیں ساتھ؟ نہیں ہمارا ٹائم جو کلاس حفظ کلاس میں یا درس اگر نظامی میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو پھر آپ کی مشقت کی جی جگہ آپ یہ یہاں پہ آ ہمارا کے ادھر ہی حفظ ٹائم کر ہے. سکتے ہیں. جی ادھر ہی ہم. ٹھیک ہے. آپ کس کیس میں؟ 302 میں. 302 میں. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ جی مجھے 6 سال ہو گئے. اللہ خیر کرے. تو یہ تمام احباب ابھی کر رہے ہیں کہ کوئی حافظ یہاں پہ بن بھی گیا ہے؟ جی ماشاءاللہ ہمارے پچھلے سال ہمارے 2-3 بھائی جو ہے نا وہ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں, یعنی کہ کمپلیٹ ہوا ہے؟ حفظ مکمل کر کے گئے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ دے کے ماشاءاللہ وہ پاس ہو کے گئے ہیں یہاں سے. ابھی جو ہے انشاءاللہ یہ سال میں بھی انشاءاللہ 2 بھائی کلیئر ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کا میرا خیال ہے 1 سال مزید 1 لگ سال جائے میں گا. انشاءاللہ تقریباً میں بھی سب کلیئر ہوں کی پکی ہے نا؟ الحمدللہ. ساتھ سن بھی سنا رہے ہیں جی نا, یہ الحمدللہ. دیکھ لیجیے ٹیسٹ گا. لے سکتے ہیں آپ. اچھا. ہاں جی. دوسرا سپارہ ذرا آپ شروع کریں نا, سیقولو صفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب وینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اچھا آپ صاحب تلاوت کوئی 2 آیات جو آپ کو سب سے بہتر آتی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہ سورہ یوسف سے تھی جب یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے قیدیوں ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ میرے جیل کے دوستوں ایک اللہ واحد قہار ہے اس کی عبادت کرو. یہ اس وجہ سے میں نے یہ تلاوت کی. بہت شکریہ جی.